السلام علیکم۔ اوکے جی کلاس، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے ٹاپک چل رہے تھے، ہم بیسیکلی سیکنڈ چیپٹر جو ہے اپنا وہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو تھا ہمارے پاس، ہم ان کے مختلف دیکھ رہے تھے کہ آپ کے پاس پری انڈسٹریل کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس مالتھیسن کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے مین کے گریٹ ڈیورجنس کیا ہے، آپ کس طرح مین کے موو کر کے اپنے جو سسٹینیبل یا سبسسٹنس انکم ہے اس کو کیسے اچیو کریں، کیسے آپ برتھ ریٹ کو کنٹرول کریں، کیسے آپ ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول کریں۔ تو مین کے آپ نے اب تک مین کے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ تو آج ایک ہم مین کے نیا ٹاپک اپنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دا لا آف آئرن ویجز۔ مین کہ یہ ایک آپ کو لا گیون کیا گیا ہے، تو اس میں کیا پوائنٹس ہیں، کس طرح مین کے ہم نے دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے انیشیل مین کے پوائنٹ سے۔ دا مالتھیسن ماڈل ہیز بین ڈیولپڈ ان ٹرم آف دا میٹیریل کنزمپشن پر پرسن۔ آپ کے پاس جو مالتھیسن ماڈل ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ بیسیکلی آپ کے لیونگ آف اسٹینڈرڈ پہ یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ، کہ آپ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے۔ آپ کی جو مین کے انکم پر پرسن ہے، پر کیپیٹا انکم ہے یا جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے، وہ ود دا پیسیج آف ٹائم کیسے آپ بڑھا سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں۔ مین کی میٹیریل کنزمپشن پر پرسن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی انکم پر پرسن سے ریلیٹ کرتی ہے، کہ جیسے جیسے آپ کی انکم پر پرسن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، آپ اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو یہ ہے میٹیریل کنزمپشن پر پرسن، یہ کس چیز کا فنکشن ہے؟ از اے فنکشن آف یور انکم پلس برتھ ریٹ پلس ڈیتھ ریٹ اینڈ آفٹر آل ٹیکنالوجی۔ مین کہ اب یہ چار چیزیں ہوں گی تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی جو انکم پر پرسن ہے وہ کیا بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ان چار چیزوں کی بیس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کتنا ہے، آپ کی برتھ ریٹ کتنا ہے، آپ کی پاپولیشن کی ڈیتھ ریٹ کتنا ہے، اور آپ ٹیکنالوجی کتنا اچیو کریں یا مین کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کتنا پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو کیا ایکسپلین کریں گی کہ آپ کے جو کنزمپشن میٹیریل کنزمپشن پر پرسن ہے ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بات کر رہے ہیں مالتھیسن ماڈل، کہ مالتھیسن ماڈل جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے جسٹ میٹیریل کنزمپشن پر پرسن کی بات کرتا ہے۔ اوکے، ہاؤ دا تھامس مالتھس 1776 ٹو 1834، یہ مین کے 1766 میں مین کے اس کی پیدائش ہے اور 1834 میں یہ ڈیڈ ہو گیا۔ اینڈ ڈیوڈ ریکارڈو، اب ڈیوڈ ریکارڈو بیسیکلی کون ہے؟ ڈیوڈ ریکارڈو بیسیکلی کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا ایک مین کے اکانومسٹ ہے، جو کہ 1772 میں مین کے پیدا ہوا، 1823 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہو فرسٹ فارمولیٹڈ دا مالتھیسن ماڈل اینڈ دا ایسوسیٹ اکنامک ڈاکٹرائن۔ مین کے جو ڈیوڈ ریکارڈو تھا اس نے فرسٹ ٹائم مالتھیسن ماڈل کا کنسیپٹ دیا، اور جو کہ یہ کون سا کہلاتا ہے آپ کا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا اکانومسٹ کہلاتا ہے، ناؤ کال دا کلاسیکل اکانومسٹ یا اکنامکس۔ تھرڈ ان ٹرم آف ویج اینڈ انسکلڈ ورکر۔ اچھا، اب جو آپ کا مالتھیسن ماڈل تھا وہ کس چیز پہ بیس کر رہا تھا؟ میٹیریل کنزمپشن پر پرسن پہ۔ اب جو ڈیوڈ ریکارڈو ہے اس نے جو پہلے مین کے مالتھیسن ماڈل کا اوریجن دیا تھا یا کنسیپٹ دیا تھا، وہ کس چیز پہ بیس کر رہا تھا؟ آپ کے دو چیزوں پہ، ایک ویجز آف انسکلڈ پرسن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ ناؤ کال کلاسیکل اکنامکس۔ تھاٹ ان ٹرم آف ویجز آف دا انسکلڈ ورکر، وہ کس چیز کو ڈیل کر رہا تھا کہ آپ اگر سبسسٹنس انکم یا مین کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے انکم پر کیپیٹا یا انکم پر پرسن یا میٹیریل کنزمپشن پر پرسن وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، وہ کس چیز پہ مین کے میئر کر رہا تھا؟ آپ کے ویجز آف انسکلڈ پرسن پہ۔ مین کہ آپ کے جو انسکلڈ ورکر ہے وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اسکلڈ پرسن جو بندہ ہوتا ہے وہ تو ایزلی مین کے ارننگ کر رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوئی جاب ہولڈر ہوتا ہے، اس کے کیا ہیومن کیپٹل کی اگر ہم بات کریں، ہیومن کیپٹل جو ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم اپنی ارننگ خود کرتا رہتا ہے، اس کی انکم پر پرسن جو ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی رہتی ہے، اس کی جو برتھ ریٹ ہے، ڈیتھ ریٹ ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کو ویج نہیں مل رہی ہوتی یا جو انسکلڈ ہوتا ہے۔ اب انسکلڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ انسکلڈ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس سے ایفیشینٹ کام نہیں ہوتا، ایفیشینٹلی کام وہ نہیں کر پاتا۔ جب وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ویجز ہوتی ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، جو آپ کے آنر آف دا فرمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈکلائن کرتے رہتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس اسکل نہیں ہے
تو جس کی بیس پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کیا کریں گے, آپ کو اتنا ویجز دینے کے لیے تیار ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور وہ ان ویجز پہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی اور مین کے راستہ نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے, آپ کے انسکلڈ ورکر اس کی ویجز کی بیس پہ جو آپ کا ڈیوڈ ریکارڈو ہے اس نے مین کے اوریجن دیا یا کنسیپٹ دیا کہ آپ کا مین کے مالتھیسین ماڈل کا کنسیپٹ کیا ہے, ایز اکارڈنگ ٹو یور بک, یہ آپ کی بک کہہ رہی ہے. دس ریکارڈو یوزنگ دا سملر لاجک argued that the real wages argued that real wages as opposed to the income per person which include land rent and return on the capital. Okay, جو ڈیوڈ ریکارڈو تھا اس نے ویجز آف انسکلڈ کو بیس بناتے ہوئے اس نے کہا کہ ریئل ویجز ایز اپوز ٹو دا انکم پر پرسن, کہ جو آپ کے ریئل ویجز ہیں جو آپ انکم پر پرسن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک پر پرسن کو ریئل ویجز یا مین کے ڈسپوزیبل انکم کتنا مل رہی ہے, وہ اس کی بیس پہ بات کریں, وچ انکلوڈ دا لینڈ رینٹ. اب یہ جو ہے آپ کے پاس انکم پر پرسن ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ سے آ رہی ہے, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ لینڈ آپ کے پاس ہے, مین کے ایسیٹ ہے, یا آپ کے پاس گفٹ آف گاڈ ہے, نیچرل مین کے گفٹ آپ کو دیا گیا ہے, اس میں سے جو آپ کو رینٹ آ رہا ہے آپ کی لینڈ کا, اور جو آپ کے پاس کیپٹل ہے اس پہ جو آپ مین کے ریٹرن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بیس پہ بھی یا ان کے ذریعے بھی جو آپ کی انکم آ رہی ہے وہ کیا ہے, آپ کی انکم پر پرسن ہے. مسٹ آلویز ایونچولی ریٹرن ٹو دا سبسسٹنس لیول. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی انکم پر پرسن, لینڈ ریٹرنز اور ریٹرنز آن دا کیپٹل جو اس سے انکم آتی ہے, تو ان کو بھی کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی سبسسٹنس لیول کی طرف موو کریں, یا سبسسٹنس لیول پہ اگین یہ پہنچیں گے. وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل آپ کی ویج بڑھ جاتی ہے, جب ویج بڑھ جاتی ہے تو پھر انکم پر پرسن جو ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم مین کے انکریز ہوتا ہے. ویج بڑھنے کی وجہ سے انکم پر پرسن بڑھا ہے, انکم پر پرسن بڑھنے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا ہے, مین کہ آپ نے لگژریز کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیا, بیسک نیسیسٹیز سے آپ نکل گئے ہیں. جب بیسک نیسیسٹیز سے آپ نکل گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں مین کے ڈفرینس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جب آپس میں ایکول ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, سبسسٹنس انکم اچیو کرتے ہیں, یا سبسسٹنس لیول آپ جو آپ نے رکھا ہوا تھا برتھ ریٹ از اکول ٹو ڈیتھ ریٹ. اس کے اگینسٹ دیکھیں, انکلوڈز لینڈ رینٹس. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو نیچرل گاڈ گفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس سے مین کہ آپ کے پاس انکم بہت زیادہ ود دا پیسیج آف ٹائم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. مین کہ پہلے جو آپ کی لینڈ جو آپ کے حصے میں تھی وہ کیا تھی, وہ آپ کے حصے میں تھی مگر آپ کے لیے وہ کلٹیویٹڈ نہیں تھی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اسے مین کے کلٹیویٹڈ بناتے ہیں, اور پھر اس سے جو رینٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے, جب رینٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس مین کے انکم پر پرسن بڑھ گئے. انکم پر پرسن بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ مین کے پاپولیشن اور ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول یا انہینس کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ اگین جو آپ کی انکم ہے آپ پھر سبسسٹنس لیول تک جب تک نہیں پہنچتے تب تک آپ مین کے مسائل سے دو چار رہتے ہیں. سیم اسی طرح ریٹرن آن دا کیپٹل, کہ کیپٹل آپ کے پاس ہے اور اس سے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں یا ریٹرنز اس پہ لے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی جو فیسلٹیز آف لائف ہیں یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کیا ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے. اوکے, ریکارڈو پروپوزیشن لیٹر بیکم ناؤن ایز دا آئرن لیورج. اوکے جی, ریکارڈو پروپوزیشن جو آپ کے ریکارڈو یا ڈیوڈ ریکارڈو نے کنسیپٹ دیا, اسی لیٹر آن کیا کہا گیا, آئرن لا آف ویجز, کہ آپ کے پاس آئرن لا آف ویجز کیا ہے, وہ بیسیکلی ڈیوڈ ریکارڈو کا کنسیپٹ ہے جو ڈیوڈ ریکارڈو نے چار چیزوں کی بیس پہ دیا. ایک تو انسکلڈ ورکر, سیکنڈ کیا ہے, انکم پر پرسن, ٹھیک ہے, وہ کسی مین کے ویج سے بھی ہو سکتی ہے. تھرڈ اس نے کیا کہا کہ آپ کے پاس رینٹ آن لینڈ, اینڈ تھرڈ کیا ہے, فورتھ کیا ہے, ریٹرن آن کیپٹل. اب یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو آپ کے پاس لا آف آئرن ویجز یا آئرن لا آف ویجز بنتا ہے, اور یہ کس کا کنسیپٹ ہے, آپ کا ڈیوڈ ریکارڈو کا. اوکے, کلاسیکل اکنامکس یا اکانومسٹ آپ کہہ لیں, دس ڈینائڈ دا پاسبلٹی آف ادر دین پاسنگ امپرومنٹ ان دا لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا انسکلڈ ورکر. کہ جو آپ کے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے یا کلاسیکل اکانومسٹ ہیں وہ ڈینائڈ کرتے ہیں, مین کہ اسے اگنور کرتے ہیں, دا پاسبلٹی آف ادر دین پاسنگ امپرومنٹ, کہ جو آپ کے پاس امپرومنٹ کے علاوہ کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان دا لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا انسکلڈ ورکر. کہ جو آپ کے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے وہ بیسیکلی بات جسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ تب بڑھ سکتا ہے جب یہ چار چیزیں ہوں. اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ادر پاسبلٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل
ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، یا فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کوئی مین کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں کوئی چیز مل جائے گی، مین کہ ادر پاسبلٹی وہ کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ڈینائڈ دا possibility of other than passing improvement in the living standard of the unskilled worker. مین کہ جو آپ کے پاس امپرومنٹ ہوگی تو ہی انسکلڈ ورکر جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے، ورنہ نہیں. آل دا above reasoning about the birth rate, death rate, population and income can be carried out equivalently in term of wages. کہ جو آپ کے پاس above ڈسکشن کی گئی ہے، وہ چاہے وہ برتھ ریٹ کے لحاظ سے تھی، ڈیتھ ریٹ کے لحاظ سے تھی، پاپولیشن کے لحاظ سے تھی، انکم کے لحاظ سے تھی، وہ کیا اسے مین کے فنکشن کے طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے یا اسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ان ٹرم آف ویجز. تو مین ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ویجز ایز اے فنکشن آف برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ، پاپولیشن اینڈ انکم ایز یو ہیو اینی جاب. ٹھیک ہے جی، یہ مین کہ اس کا فنکشن انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. ان دا لائٹ آف کنسیکوینٹ ایونٹ the iron law of wages may seem like an strange plan. کہ جو آپ کے پاس مختلف مین کے ایونٹس آتے رہتے ہیں کہ ان کے جو مین کے آپ کے پاس رسپانس ہے، ان کی وجہ سے جو اثر آتا ہے، جو آپ کا آئرن لا آف ویجز ہے، یہ ایک عجیب سا پلان شو ہوتا ہے آن وچ دا فاؤنڈ آف دا کلاسیکل اکنامکس. کہ کلاسیکل اکنامکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک اسٹرینج پلان ہے کہ آپ کے پاس عجیب سا پلان ہے کہ جو آپ بس بات یہی کرتے ہیں کہ ایک تو مین کے ویجز آف انسکلڈ پرسن، رینٹ آن کیپٹل یا ریٹرن آن کیپٹل، رینٹ آف لینڈ اینڈ انکم فرام یور ویجز. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کو اسٹرینج کہا گیا ہے کہ یہ ایک عجیب سا ماڈل ہے. بٹ وی شیل سی دیٹ مالتھیسین ماڈل از این ایکوریٹ ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن آف آل سوسائٹیز بیفور 1800. مگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس مالتھیسین ماڈل ہے وہ سب سے زیادہ ایکوریٹ رہا آپ کے 1800 کی سوسائٹیز سے، 1800 سے پہلے کی جو سوسائٹیز تھی اس میں سب سے زیادہ جو ایکوریٹ جس نے کام کیا وہ کون سا آپ کا مین کے ماڈل تھا، وہ آپ کے پاس مالتھیسین ماڈل تھا. مالتھیسین ماڈل نے بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ 3-4 چیزوں کا مختلف کنسیپٹ دیا. اس میں فرسٹ اس نے کہا کہ اگر آپ برتھ ریٹ بڑھا دیں گے تو مین کہ آپ سبسسٹنس لیول سے یا سبسسٹنس انکم سے آگے چلے گئے اور آپ کے ریسورسز جو وہ ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہو گئے. اسی طرح اس نے کہا اگر آپ ڈیتھ ریٹ کو ڈکلائن کرتے ہیں تو مین کہ آپ کی سبسسٹنس جو ریسورسز یا انکم ہے وہ ڈکلائن ہو گئی، مین کہ آپ سبسسٹنس انکم سے آگے چلے گئے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ فیس کریں گے. پھر اس نے کہا کہ اگر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جائے، ٹیکنالوجی جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو آپ دیکھیں لاسٹ یا پریویس لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا گیا اس سے کیا ہوا آپ کے اکانومی میں، ٹیکنالوجی جیسے ہی تو اگین آپ کے جو انکم پر پرسن تھی وہ تو بڑھی، مگر جو آپ کی پاپولیشن گروتھ تھی وہ اوور دا ٹائم انہینس کرنے لگی، اور پھر اگین آپ کا جو انکم پر پرسن تھا، جو آپ کے پاس ریسورسز تھے، وہ کیا ہونے لگے، ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہو گئے. اوکے، دا پروپوزیشن آف دا کلاسیکل اکنامکس was developed at the time of the 1798 to 1817 when real wage in England had been stationary or declining for the generation. کہ آپ کے جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے یا کلاسیکل اکانومسٹ ہے 1776 میں آپ کا بیسیکلی ایڈم سمتھ کا ویل ناؤن جو ہے جس کے نیم سے آپ اکنامکس کو جانتے ہیں، ایڈم سمتھ کو، اور وہ 1776 میں اس نے اپنی مین کے ویلتھ آف نیشن بک پہ ڈسکشن کی، یا بک کو اس نے شائع کروایا، بک کو اس نے پرنٹ آؤٹ کروا کے مارکیٹ میں اس نے سپلائی کی اس بک کی. دا پروپوزیشن آف دا کلاسیکل اکنامکس واز ڈیولپ ایٹ دا ٹائم 1798 to 1817 کہ جو آپ کے پاس کلاسیکل اکنامکس تھی اس کا جو مین ریجن تھا، مین کے جو جس میں اس نے ایکسپینڈ کیا یا اس میں انوویشن آئی یا اس نے مین کے اس برانچ اکنامکس کے کنسیپٹ میں ایکسپینشن آئی، وہ کون سا تھا آپ کے پاس 1798 سے 1870 when the real wages in England had been stationary. جو آپ کے پاس ریئل ویج اسٹیشنری کہتے ہیں کسی چیز کا کانسٹنٹ ہو جانا، کہ جب آپ کے ریئل ویجز انگلینڈ کی جو تھی وہ کیا ہوتی ہو چکی تھی، اسٹیشنری ہو چکی تھی، آر ڈکلائننگ فار دا جنریشن، یا آپ کے جو ود دا پیسیج آف ٹائم جو جنریشن میں موومنٹ آ رہی تھی، چینجمنٹ آ رہی تھی، وہ کیا ہو رہی تھی، ڈکلائن ہو رہی تھی. فار ایگزامپل اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، کسی بندے کی انکم پر پرسن بڑھی ہے تو اس کے جو انکم پر پرسن بڑھنے کی وجہ سے اس کی جو فیملی پلاننگ ہے وہ چینج ہوئی ہے، فیملی پلاننگ چینج ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے،
اپنی جو فیملی تھی اس نے ایکسپینڈ کی ہے، بڑھائی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں، یا انکم پر پرسن ہے ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن اسٹارٹ ہو گئی اگینسٹ اس کے ایک مین کے دوسرے جو ہے اس کی ویج بڑھی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے جو اس کے مین کے لوگ تھے اس کو اس نے بچانے کی ٹرائی کی ہے مین کے بیماریوں سے، تو جو اس پہ خرچ ہونا سٹارٹ ہوا ہے اور ان کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے آپ کی جو ویج انکم پر پرسن ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکلائن ہوتی رہی ہے. اوکے، دا انوویشنز نیکسٹ پوائنٹ ایسوسیٹیڈ ود دا انڈسٹریل ریولیوشن. اب کی جو انوویشن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو انوویشن ہے بیسیکلی آپ کی جو اکنامکس میں انوویشن کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے وہ کس چیز پہ لیا جا رہا ہے، انڈسٹریل ریولیوشن پہ. آپ کے پاس کہ انڈسٹریل ریولیوشن آئے گی تو ہی پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی میں انوویشن آ رہی ہے. انوویشن آتی ہے تو مین کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ ایفیشینٹلی کام کرتی ہے اور ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اوکے، بگن اپیئرنگ ان دا 1760 کہ جو آپ کے پاس انڈسٹریل ریولوشن آئی اس کو مین کے ایک ٹینجیبل فارم میں، ایک ہوتی ہے ٹینجیبل فارم اور دوسری نان ٹینجیبل فارم. ٹینجیبل فارم ہوتی ہے جس کو چھوا جا سکے اور نان ٹینجیبل فارم ہوتی ہے جس کے بارے میں جس سنا ہو اسے نہ چھوا ہو نہ دیکھا ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس 1760 میں کیا ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن کی جو بگن آئی ہے مین کے جس کو دیکھا گیا یا ٹینجیبل فارم میں دیکھا گیا وہ کیا تھی 1760 میں. دیئر سگنیفیکینس واز ناٹ وائڈلی اپریشیٹڈ ایٹ دا ٹائم. مگر اس کی جو سگنیفیکنٹ امپورٹنس تھی یا سگنیفیکینس بیسیکلی یہاں پہ آپ کے امپورٹنس کو لیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو اس ٹائم آپ کے انڈسٹریل ریولوشن میں ٹیکنیکل انوویشن آنے کی وجہ سے جو آپ کی انڈسٹریل ریولوشن ہو رہی تھی اس میں کیا ہو رہا تھا آپ کے پاس جو اس کا امپیکٹ آ رہا تھا آپ کے آؤٹ پٹ پہ اس کو کیا کیا جا رہا تھا، اس کو سگنیفیکنٹلی اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ ویل ناؤن نہیں تھے. ویل ناؤن ہوتے تو ہی مین کہ اس کے بارے میں وہ اندازہ لگا سکتے کہ یہ اس سے ہماری آؤٹ پٹ کیسے بڑھ رہی ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہوا ان کو مین کہ اس طرح ان کی جو تھی پروگریس یا اس کی سگنیفیکنٹ امپیکٹ تھا وہ ان کو شو نہیں ہوا. اوکے، ٹیکنیکل پروگریس ان دا پروڈکشن ٹیکنالوجی اسٹل سیمڈ موڈیسٹ اسپورٹک اینڈ دا ایکسیڈنٹل بیفور دا 1800. تو یہ آپ کا کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیکنیکل پروگریس ان پروڈکشن ٹیکنالوجیز تھی وہ 1820 سے 1820 سے وہ بائی ایکسیڈنٹل تھی. کوئی مین کہ خاص آپ لوگوں نے یا ان سوسائٹیز نے خود اسٹرگل کر کے کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں کروائی بلکہ ایکسیڈنٹلی بائی چانس مین کہ فار ایگزامپل بائی ایکسیڈنٹ کوئی چیز آپ کو شو ہو جاتی ہے یا کوئی فار ایگزامپل آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اچانک مین کے شارٹ کٹ لگاتے ہیں اور وہ آپ فوراً پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اوکے، فگر 2.7 shows the rural setting of the Malthusian employment while working on his famous essay. سوری، آپ اس بک کو اس ڈائیگرام کو آپ نے بک سے دیکھنا ہے. shows the rural setting of Malthusian employment while working on his famous essay. تو اس نے بھی ان کے آپ کے پاس جو 2.7 فگر ہے اس میں اس نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو رورل امپلائمنٹ یا مالتھیسین امپلائمنٹ تھی ورکنگ آن دا ہز فیمس ایسے کہ جو اس کے مین کے اس نے کیا کیا اس ایسے میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ریئل ویجز ڈڈ ناٹ بگن دا آلموسٹ کنٹینیوشن رائز دیٹ دا کریٹیسائز the successful economies of the modern world until the 1820 کہ جو آپ کے پاس جو ریئل ویجز تھی وہ مین کے نہیں بڑھی did not begin almost continual rise مین کہ جو آپ کے پاس ریئل ویجز تھیں وہ with the passage of time کوئی ان میں انہینسمنٹ نہیں آئی یا ان میں کوئی بڑھوتری نہیں دیکھی گئی کہ وہ مین کہ with the passage of time بڑھ رہی ہے. that characterize the successful economies of the modern world کہ جو آپ کے پاس مین کہ ماڈرن ورلڈ میں جیسے آپ کی شو ہو رہی ہے تو 1820 سے پہلے کوئی مین کہ آپ کے ریئل ویجز میں کوئی مین کہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کنٹینیو ریز نہیں آئی. تو اسی وجہ سے کیا دیکھا گیا کہ آپ کے جو پریویس سوسائٹیز تھی اور جو اب اس کی کرنٹ سوسائٹیز چل رہی ہیں اس میں ڈفرینس کیا تھا، اسی وجہ سے تھا کہ ان کی جو مین کے ارننگ تھی یا ان کی جو ٹیکنیکل انوویشن تھی یا ان کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی میں چینج آ رہی تھی وہ کوئی
مین کہ بائی ایکسیڈنٹل تھی, کوئی انوویشن نہیں لے جا رہی تھی, بلکہ اب جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انکم پر پرسن یا پر کیپٹا انکم یا لیونگ اسٹینڈرڈ ود دا پیسج آف ٹائم ہائی ہو رہا ہے یا ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہا ہے. تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ انوویشن کر رہے ہیں اب. اوکے, نیکسٹ ہے آپ کے پاس ویو آف دا مالتھس اینڈ ریکارڈو. Thus Malthus and Ricardo predicted that as long as the fertility remained unchanged, کہ جو آپ کے پاس فرٹیلیٹی ریٹ ہے اگر وہ انچینج رہے, اکنامک گروتھ could not in the long run improve the human condition, کہ اگر آپ کے پاس جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, وومن کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے, اگر وہ چینج نہ ہو, مین کہ نہ اپ کرے نہ ڈاؤن کرے, بلکہ کانسٹنٹ ود دا پیسج آف ٹائم, مین کہ انکریزنگ ریٹرن ایٹ کانسٹنٹ اسکیل ہو, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس اکنامک گروتھ ہے وہ کیا ہوتی ہے لانگ رن میں آپ کی جو ہیومن کنڈیشنز ہے اس کو امپروو نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے. آپ مین کے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی کتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ کے مین کے یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی پاپولیشن ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, کس ریشو کے ساتھ اسے انہینس کرنا چاہیے, کس ریشو کے ساتھ اسے انہینس نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کی جو لانگ رن اکنامک گروتھ ہے وہ آپ کو مین کے پروو نہیں دیتی, یا مین کہ وہ آپ کے لیے ایویڈنٹ نہیں ہے, یا مین کہ آپ کے لیے وہ ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی جو ہیومن کنڈیشنز ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ بھی بڑھتی رہیں گی. All that growth would produce would be a large population living at the subsistence income, کہ جو بھی آپ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اچیو کرتے ہیں یا آپ کے پاس ہوگی, وہ کیا ہوگی کہ آپ کی جو لارجر پاپولیشن ہوتی ہے نا وہ کیا کہتی ہے, وہ سبسسٹنس انکم پر ہی رہتی ہے. وہ کبھی مین کہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم لگژریز کی طرف موو کر گئے یا ہم جو سبسسٹنس انکم ہے ہم اس سے آگے فارورڈ نکل گئے. تو مین یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس, آپ نے جسٹ مین کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی اکنامک گروتھ ہے, اگر آپ پاپولیشن یا مین کہ فرٹیلیٹی ریٹ کو نہیں جانتے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اس ٹائم تک آپ کی جو سبسسٹنس انکم ہے یا آپ کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمیشہ سبسسٹنس انکم پر رہے گا. Okay, thus Malthus wrote for the China, if the accounts we have of it are to be trusted, the lower classes of the people are in the habit of living almost upon the smallest possible quality of food. وہ اس نے کہا کہ مین کہ یہ ایک چائنا کی اس نے ایگزامپل دی, چائنا کی ایگزامپل دی تو اس نے کہا کہ اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, آلموسٹ پیپل جو ہے وہ اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں. ٹریڈیشن کو کیسے فالو کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے مین کے آبا و اجداد آ رہے ہوتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویسے ویسے موو کریں, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل وہ ایک جنک فوڈ کھانے کے عادی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ فاسٹ فوڈ دیکھ لیں تو آپ سارے لوگ کیا کریں گے, اسی چیز کو پریفر کریں گے. اگر مین کہ آپ کی فیملیز جو ہیں وہ کوئی اور چیز کو پریفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز مین کہ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان کے ٹریڈیشنز ہیں جس میں آپ کے مین کہ یہ میٹ ہے یہ ہو گیا, تو اس میں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے جو آنے والے مین کے لوگ ہیں وہ بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو مین کے مالتھیسین یا مالتھس نے ایک کنسیپٹ دیا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے پاس آر ان دا ہیبٹ آف لیونگ آلموسٹ اپان دا اسمالسٹ پاسبل کوالٹی آف فوڈ, کہ مین کہ آپ کے جو لوور کلاسز ہیں وہ ہمیشہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, اسمالسٹ کوالٹی آف فوڈ کو, کہ آپ کے پاس جو کوالٹی آف فوڈ ہو اس کے ساتھ وہ کمپنسیٹ کر جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائسز, ٹھیک ہے جی. تو اس سے جو آپ کے پاس کوالٹی آف فوڈ ہے اس سے آپ یہ نہیں میئر کر سکتے کہ آپ کے پاس جو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ہائی ہے لو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہیبٹ کو پریفر کیا ہے, ٹھیک ہے جی. ہیبٹ کو اگر آپ کانسٹنٹ نہیں رکھیں گے, ہیبٹ کو اگر آپ پریفر نہیں کرتے ہوئے اسے اگنور کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے جی. تو لیونگ اسٹینڈرڈ کا اندازہ لگانے کے لیے مین کہ ہیبٹ بھی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو, کہ اگر آپ کی انکم بڑھ گئی ہے تو آپ کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو آپ چھوڑیں اور مین کہ آپ دوسری طرف موو کرنا سٹارٹ کریں. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انکم پر پرسن بڑھی ہے تو فار ایگزامپل پہلے آپ بائی سائیکل پہ موو کر رہے تھے, اگر انکم پر پرسن بڑھ گئی ہے تو اگر آپ اسی بائی سائیکل پہ رہیں گے اور آپ موٹر سائیکل کو پریفر نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا انکم پر پرسن بڑھ گئی ہے اور آپ کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیو ٹو انکریز ان دا لیول آف انکم پر پرسن انکریز ہوا ہے. تو جب تک آپ ٹریڈیشن یا ہیبٹس نہیں چھوڑیں گے تب تک مین کے
انہوں نے یہ کہا آپ کے مالتھیسن نے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوا یا نہیں ہوا. ان دا پری انڈسٹریل ورلڈ irregular ٹیکنالوجی ایڈوانس پروڈیوس پیپل ناٹ ویلتھ. ٹھیک ہے جی, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیکچر کا کہ پری انڈسٹریل ریولوشن جو آپ کے پاس بھی ان کے انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی سوسائٹیز تھی, ورلڈ irregular ٹیکنالوجی ایڈوانس پروڈیوس پیپل ناٹ ویلتھ, مین کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ویلتھ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے بلکہ کیا irregular ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ مین کہ ان میں آ رہی تھی. کہ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندازے کے طور پہ لگا سکتے تھے کہ بھی ہاں مین کہ ہم یہ اگر کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ آئے گی, اور یہ اگر کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ آئے گی. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو امیجینیشن ہوتی تھی وہ فیل ہو جاتی تھی اور ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی تھی, ڈکلائن ہوتی تھی, اور جس کی وجہ سے ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ڈکلائن ہو جاتا تھا. اوکے, تو آج جو ہے ہم نے لا آف آئرن ویجز پہ ڈسکشن کی ہے, اور تھوڑا سا ہم نے دیکھا ویو آف مالتھیسن ورسز ریکارڈو کہ ریکارڈو اور مالتھیسن کا مین کہ ان میں کیا کمپیریزن ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید ڈسکس کریں گے. اوکے جی.